اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرمایا، میرے محبوب اپنے امتیوں سے یہ ارشاد فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم لوگوں سے دین پہنچانے کی کوئی قیمت، کوئی معاوضہ اور کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے، میرے عزیز و اقارب سے محبت کرو، ان سے محبت رکھو، ان سے مودت رکھو، ان سے عقیدت رکھو۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو ایسا سمجھ لو کہ تم میرے دین کی قیمت ادا کر رہے ہو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے جب دین کی تبلیغ کا کام کیا تو امتیوں سے کبھی اس کا معاوضہ، کوئی اجر طلب نہیں کیا، تکالیف برداشت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کے قریب منصب نبوت پر فیض ہو کر دین کا کام کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے اجر طلب نہیں کیا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، من جملہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کم و بیش نے کبھی دین پر اجرت یا معاوضہ یا اجر امتیوں سے طلب نہیں کیا۔ یہ اس بات کی جانب واضح اشارہ تھا، اس لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، جیسے دیگر نبیوں اور رسولوں نے اپنے فرائض منصب نبوت ادا کرتے ہوئے اپنی امتیوں سے اجر نہیں مانگا، تو لوگوں میں مصطفیٰ بھی تم سے اپنے دین پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا پیغام پہنچانے اور تمہیں راہ راست پر لانے کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یہ اس جانب اشارہ تھا کہ دنیا میں ہر عہدے، ہر کرسی کا، ہر منصب کا کوئی نہ کوئی معاوضہ، کوئی نہ کوئی اجر، کوئی نہ کوئی اس کی تنخواہ ہے، مگر اس دھرتی پر نسل انسانی میں، کائنات انسانی میں مقام نبوت اور مقام رسالت ہی ایسا منصب ہے جس کا کوئی امتی اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، اس کا بھی معاوضہ ہے، وہ بھی مرات لیتے ہیں، ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، گاڑیاں، اور پھر ان کا ایک معاوضہ بھی ہوتا ہے۔ جب تک وہ پرائم منسٹر یا وزیر اعظم یا صدر یا پریزیڈنٹ رہتے ہیں تب تک ان کو اس کا معاوضہ، وہ مرات نصیب رہتی ہیں۔ فقط نسل انسانی میں، کائنات انسانی میں مقام نبوت، مقام رسالت ایک ایسا منصب ہے جس کا امتی مل کر اجر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ فرض منصبی ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، ہر نبی اور رسول نے مجھ سے اجر طلب کیا، امتیوں سے اجر طلب نہیں کیا۔ آپ کو اپنی امت کی فکر رہتی ہے تو ان سے ارشاد فرمائیے کہ اگر تم مجھ سے میرے دین کا معاوضہ دینا چاہتے ہو اور کچھ میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو میری نہ کرو، میرے آل پاک کے ساتھ محبت کرتے رہو، اور آل رسول سے محبت کرنا بھی ایمان ہی میں داخل ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہے عین۔ اور اسی لیے آپ نے دیگر احادیث مبارکہ پڑھ کر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کعبے کے حرم میں رہے، صحن کعبہ میں رہے، صفا مروہ اور کعبہ کے درمیان اس کی زندگی بسر ہو، اور وہ دن رات رب کریم کی عبادت اور بندگی کرے، اگر اس میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کی تمام عبادتیں رب کی بارگاہ میں مردود ہیں۔ یہ تمام احادیث سب کا پر اجماع امت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل مقدسہ کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل پاک ہے، آل مقدسہ ہے، اس میں حسنین کریمین ہیں، اس میں آل رسول میں صرف حسنین کریمین کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے ہمارے یہ 12 ائمہ ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان اہل بیت رسول کے ساتھ محبت کو، مودت کو سلامت رکھے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اب انبیاء کرام علیہم السلام کا، رسول اعظام علیہم السلام کا سلسلہ تو منقطع ہو رہا تھا، منقطع کیا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا، کہ اب یہ پیغام الہی اور وحی الہی کس طرح سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے کا سبب بنے، اور اس کو سلامتی کے ساتھ کس کے حوالے کیا جائے تاکہ تا قیامت اس دین کی حفاظت کی جا سکے،
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس اجر عظیم میں، اپنے اس دینی مشن میں، اس دینی کام میں اپنی اہل بیت کو شامل کیا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہیں اور میری اور میرے قرآن کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ یہی دین ہے۔ اس لیے مشہور حدیث پاک ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث اخلاص، کہ اپنے اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کرو۔ سب سے پہلے انہیں حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کا ادب کرنا سکھاؤ، حب رسول سکھاؤ، اپنے نبی کے ساتھ غیر مشروط محبت کرنا سکھاؤ، حب اہل بیت ہی، اور اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا سکھاؤ، وتلاوت القرآن، پھر انہیں قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یعنی حسن ترتیب دیکھیں، پہلے اپنے نبی سے محبت کرنا سیکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روئی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں اپنے نبی کی محبت کو شامل کرو، انہیں اپنے نبی کا ادب کرنا سکھاؤ، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیر مشروط محبت اور عشق کرنا سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اور پھر انہیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور پھر انہیں دین سکھاؤ، یعنی قرآن سکھاؤ۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے عشق رسول کا ہونا اور ادب اہل بیت رسول کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا یہ ارشاد فرمایا، اور اخیر عمر میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کا کلام اور میری اہل بیت۔ اور فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں تکرار کے ساتھ فرمایا، آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں، اور دیگر احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی اہل بیت کا ذکر ارشاد فرمایا کہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ میں تمہارے درمیان فقط 2 چیزیں، قرآن اور اپنے اہل بیت کو ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان دونوں کے ساتھ رہو گے، راہ راست پر رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے۔ اور پھر آگے آخر میں جا کر فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن یہاں پر نہیں، اس دنیا میں نہیں، اس دنیاوی زندگی میں نہیں، بلکہ حوض کوثر پر روز معاشر بھی قرآن اور میرے اہل بیت ایک ساتھ آئیں گے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہ زبانی کلامی نہیں تھا، یہ لفاظی نہیں تھی، یہ جبلی اور فطری محبت رسول اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب اہل بیت کے ساتھ، یہ فطری محبت نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا کوئی بھی رسول ہو، جب کسی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور جب کسی سے بغض کرتے ہیں، جہاد کے لیے اپنی تلوار کو اٹھاتے ہیں اور جہاد کا علم بلند کرتے ہیں، وہ بھی اپنی خواہش نفسانی کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ بھی محبت الہی اور حکم الہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر حضور اپنی آل کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہی بإذن اللہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت بشر یہ حکم ارشاد نہیں فرما رہے، بحیثیت والد یہ حکم ارشاد نہیں فرما رہے، بحیثیت ایک رشتہ دار یہ حکم ارشاد نہیں فرما رہے، بحیثیت رسول، بحیثیت نبی یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اگر راہ راست پر رہنا چاہتے ہو، اپنے دین کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو قرآن کے ساتھ تمسک کرنا چاہتے ہو، تو قرآن میری اہل بیت کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ قرآن کے ساتھ آئیں گے۔ حوض کوثر پہ لوگ اپنے اعمال کے ساتھ آئیں گے، اہل بیت رسول قرآن کے ساتھ آئیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا، ان کی حیات طیبہ میں دیکھا، ان کی دنیاوی زندگی میں دیکھا کہ قرآن سے ان کا دامن، بلکہ قرآن ان کے دامن میں رہا، وہ قرآن کی فیض کو عام کرتے رہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلی مع القرآن والعلی مع القرآن القرآن مع علی، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ یہ صرف فقط لفاظی نہیں تھی، یہ فقط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد ہونے کی وجہ سے یہ محبت نہیں تھی، فقط یہ محبت اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ آپ کے قرابت دار تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی تھا اور یہ حکم الہی تھا۔